السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بصیرہ پارٹ 7۔ چند لمحے وہ پھر ٹھہرا، اب اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ گدھے کا بچہ، وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ شاید وہ بھول گیا کہ وہ کس باپ کی اولاد ہے۔ اس دن میں نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی تھی، آج بتاتا ہوں کہ وہ کل خود کیا تھا اور اس کا باپ کیا تھا۔ سنو بیٹا، آج کا ارب پتی کلفی والے کی اولاد ہے۔ اس کا باپ ہمارے محلے میں کلفی کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ وہ ایک ان پڑھ شخص تھا، لیکن اس نے مراد کو اسکول میں داخل کروایا تھا۔ میٹرک تک ہم دونوں نے ایک اسکول میں تعلیم پائی۔ اسکول سے آ کر مراد اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا، گاہکوں کو نپٹاتا، وقت ہوتا تو وہیں کتاب کھول کر بیٹھ جاتا، میں بھی اس کے ساتھ ہوتا، ہم دونوں مل کر پڑھتے۔ یہ بڑا خوش مزاج لڑکا تھا، میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو کبھی چھوٹا یا حقیر نہ جانا، جبکہ میرے والد یعنی تمہارے دادا پراپرٹی ڈیلر تھے۔ ہمارے کئی فلیٹ تھے، ہم ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ مراد ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہتا، وہ گھر بھی کرائے کا تھا۔ یہ بڑا تیز کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں رہتا۔ تب اس نے پرانے رسالوں کا کاروبار شروع کیا۔ یہ گھروں سے پرانے رسالے ردی کے بھاؤ خریدتا اور ان رسالوں کو فٹ پاتھ پر سجا کر بیٹھ جاتا۔ میٹرک پاس کر کے ہم دونوں نے کالج میں داخلے لے لیے، لیکن اس کا پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا۔ پڑھائی کی طرف اس کی توجہ بہت ہی کم تھی۔ اس کے علاوہ گھریلو مسائل کچھ ایسے تھے کہ وہ کالج چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اب اس نے ردی کے کام کی وسعت دی۔ رسالوں کے ساتھ اس نے پرانی کتابیں بھی رکھنا شروع کر دی۔ میں کالج سے آ کر کبھی شام کو اور کبھی اتوار کو اس کے پاس چلا جاتا۔ دوپہر کا کھانا ہم اکٹھے کھاتے۔ پاس ہی ایک ہوٹل تھا، وہاں سے دال اور روٹیاں آ جاتی۔ کتابوں کے ڈھیر پر دال کی پلیٹ رکھ کر فٹ پاتھ پر آمنے سامنے بیٹھ جاتے اور مزے سے دال روٹی کھاتے۔ ان دنوں وہ دبئی جانے کے چکر میں تھا۔ کسی طرح اس نے ویزا خریدا اور دبئی نکل گیا۔ میں ایک اسکول آف آرٹس سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کورس کر کے گلستان مل میں لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد اچانک مراد سے صدر میں میری ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس نے دبئی سے آ کر عزیز آباد سے صنعتی علاقے میں ایک گتے کا کارخانہ لگا لیا ہے۔ بس پھر وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا گیا۔ گتے کے کارخانے سے ٹاول کی فیکٹری، اس کے بعد ٹیکسٹائل میلیں، گارمنٹس کا کاروبار، ایک روز نامہ۔ میری اس سے ملاقاتیں رہتی، لیکن جو وہ بڑا آدمی بنتا گیا اس میں تکبر آتا گیا اور میں اس سے دور ہوتا گیا۔ عاظم علی نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولا، میں جانتا تھا کہ وہ رشتہ کبھی قبول نہیں کرے گا، لیکن تمہاری محبت نے مجھے اس کے پاس جانے پر مجبور کر دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اس قدر میری توہین کرے گا تو میں ہرگز اس کے پاس نہ جاتا۔ بیٹا، وہ پیسے والا ضرور ہوگا، لیکن ساتھ ہی اپنی اوقات بھول گیا ہے، اور جو اپنا ماضی بھول جاتے ہیں وہ اسی طرح فرعون بن جاتے ہیں۔ عاظم علی اپنی دل کی بھڑاس نکال کر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سارم نے سارا کو یہ تو نہ بتایا تھا کہ اس کے دادا کلفی کا ٹھیلا لگاتے تھے اور اس کے ڈیڈی کبھی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر پرانی کتابیں فروخت کرتے تھے۔ وہ اعلیٰ ظرف باپ کا بیٹا تھا، ایسی کم ظرفی کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا۔ البتہ اس نے یہ ضرور بتایا کہ تمہارے ڈیڈی نے اس رشتے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے اور میرے باپ کی اس قدر توہین کی ہے کہ میرے بازو میں بلک بلک کر روئے ہیں۔ سارا اس سلسلے کی تفصیل سن کر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے کہا، سارم، میں تمہارے بابا سے معافی مانگنے تمہارے گھر آؤں گی۔ لیکن سارم کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے تنبیہی انداز میں کہا، نہیں سارا، میرے بابا یہ ہرگز پسند نہیں کریں گے کہ تم ان سے معافی مانگنے آؤ۔ اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ جو کیا تمہارے باپ نے کیا، تم ان کے کسی فعل کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اب میں کیا کروں سارم؟ وہ بے بسی سے بولی۔ یہ سوچنا ہوگا۔ سارم نے راہ دکھائی۔ سارم، ایک بات یاد رکھنا، سدا میرے رہنا، مجھے بھولنا مت، مجھے چھوڑنا مت۔ کیسی بات کرتی ہو سارا؟ تم میرے وجود کا حصہ ہو، میں تمہیں کیسے چھوڑوں گا، میں تمہیں کیسے بھولوں گا؟ لیکن تمہارے ڈیڈی، اس نے قصداً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تم پریشان مت ہو، میں ڈیڈی سے خود بات کروں گی۔ اور پھر اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اس نے اپنے ڈیڈی سے بات کی اور صاف صاف انہیں بتا دیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ سکتی ہے، لیکن سارم کو نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم گھر چھوڑ دو، مراد علی خان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس کے سہارے تم گھر چھوڑنے پر تیار ہو گئی وہ تمہیں سہارا بنا لے گا، وہ تمہیں شو پیس بنا کر رکھ دے گا، تم سے ماڈلنگ کرائے گا، تمہیں اداکارہ بنا دے گا، تم کماؤ گی اور وہ کھائے گا۔ یہ گھر چھوڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا، تم نے اگر سارم کے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا تو پھر کبھی اس گھر میں داخل نہ ہو سکو گی۔
یہ کوئی آسان فیصلہ نہ تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی ظفر مراد اس کے ساتھ تھا، اگرچہ ابھی وہ طالب علم تھا، وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، لیکن اس نے کہا تھا، باجی جس میں تمہاری خوشی ہو وہ کام کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ سن کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگا لیا تھا اور گلے لگا کر دھار ادھار روئی تھی۔ پھر جس شام سارا نے اپنا گھر چھوڑا اس کا دل ڈوب گیا۔ اس نے اپنے گھر کا چکر لگایا، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا، جن جن کرسیوں پر وہ بیٹھتی تھی وہ وہاں بیٹھی، اپنے بیڈ روم کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کمرے کو وہ آخری بار دیکھ رہی ہے، اب وہ کبھی یہاں نہ آ سکے گی۔ مراد علی خان گھر پر موجود نہ تھے۔ اس نے اپنے باپ کے کمرے میں کچھ وقت گزارا اور پھر آنسو پوچھتی ہوئی اس کمرے سے نکل آئی۔ اس کے چھوٹے بھائی ظفر نے جب اسے خالی ہاتھ گھر سے نکلتے دیکھا تو بولا، باجی یہاں سے آپ جو چیز لینا چاہے لے جائیں، خالی ہاتھ گھر سے نہ جائیں۔ نہیں ظفر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سارم نے مجھے سختی سے منع کیا ہے، انہوں نے کہا ہے میں 3 کپڑوں میں ان کے گھر آؤں۔ دیکھ لو ظفر، میں 3 کپڑوں میں ان کے گھر جا رہی ہوں، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے اپنی بہن کا مان بڑھایا ہے۔ اتنا کہہ کر سارا اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ باجی ٹھہرے، میں گاڑی نکالتا ہوں، آپ کو آپ کے گھر تک تو چھوڑ کر آؤں۔ اور پھر ظفر اسے سارم کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جس شام سارا نے اپنا گھر چھوڑا اسی شام عاظم علی نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد بڑی دھوم دھام سے اپنے بیٹے کا ولیمہ کر دیا۔ ولیمے میں میڈیا کے علاوہ شوبز کے لوگوں نے بھی شرکت کی تھی۔ وہ ایک حسین جوڑا تھا۔ شادی کی تصویر ہر رسالے، ہر اخبار میں چھپی۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ مراد علی خان کے اپنے اخبار میں بھی شائع کر دی گئی۔ مراد علی خان نے اپنے اخبار میں ولیمے کی تصویر چھپی دیکھی تو تلملا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے اس نے اپنے ایڈیٹر کو یہ ہدایت نہ کی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کی تصویر نہ چھاپے۔ جب تصویر اخبار کے فوٹوگرافر نے ایڈیٹر کو دی تو اس نے اسے نمایاں انداز میں چھاپ دی۔ تصویر دیکھتے ہی مراد علی خان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے فوراً ایڈیٹر سے جواب طلب کیا۔ ایڈیٹر کا اس میں کیا قصور تھا؟ وہ باپ بیٹی کے تعلقات سے قطعاً واقف نہ تھا۔ وہ تصویر کو کس بنیاد پر روکتا؟ اس کے باوجود خاصی سرزش کے بعد اس کی گلو خلاصی ہوئی۔ 1 ہفتے کے بعد ایک کورئیر سروس کے ذریعے مراد علی خان کو پھولوں کا گلدستہ اور ایک خوبصورت پیکٹ موصول ہوا۔ مراد علی خان نے گلدستے کو ایک طرف رکھ کر پیکٹ کھولا۔ پیکٹ سے سارم اور سارا کا نکاح نامہ اور شادی کی ویڈیو کیسٹ برآمد ہوئی۔ مراد علی خان نے نکاح نامہ دیکھتے ہی اسے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا اور کیسٹ کی ٹیپ کاٹ کر اسے ڈسٹ بین میں پھینک دیا اور بڑی دیر تک غصے سے دانت پیستا رہا۔ جس دن عاظم علی کو یہ معلوم ہوا کہ مراد نے اس کی مل خرید لی ہے، اس نے دوسرے دن ہی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ عاظم علی بہت اچھا ڈیزائنر تھا، اسے کوئی بھی ٹیکسٹائل مل اپنے یہاں ملازمت دے سکتی تھی، لیکن سارم نے اپنے باپ کو سختی سے منع کر دیا۔ نہیں بابا، اب آپ نے ملازمت نہیں کرنی۔ تب عاظم علی اپنے بیٹے کی خواہش پر گھر بیٹھ گئے۔ سارا اس کا بہت خیال رکھتی، وہ اسے اپنی پیاری سی بہو کو دیکھ کر نہال ہوتا رہتا۔ اگر مراد علی خان خود اپنے ہاتھوں سے شادی کر دیتا تو ایسی کیا قیامت آ جاتی، اس بات کا وہ تذکرہ اکثر کرتا۔ اس کے دل میں یہ بات کسی تیر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ سارم اور سارا دونوں ہی اسے سمجھاتے، بابا اب آپ بھول جائیں اس قصے کو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کب تک آپ یاد کریں گے؟ ہاں بیٹا، میں سمجھتا ہوں، لیکن میرے دل سے یہ بات نہیں نکلتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ رشتہ مانگتے وقت مراد نے عاظم کی سخت توہین کی تھی۔ عاظم پھر بھی یہ چاہتا تھا کہ مراد علی خان کسی طرح اس شادی میں شریک ہو جائے، اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کر دے، لیکن سارا اور سارم نے اسے اس کے پاس جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مراد ہرگز شادی میں شریک نہیں ہوگا، بلکہ الٹی اس کی اور مزید توہین کر دے گا۔ سارا اگرچہ اس گھر میں بہت خوش تھی، لیکن عاظم یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اندر سے کس قدر دکھی ہے۔ وہ سارا کے چہرے پر اس کا دکھ تلاش کرتا اور ناکام رہتا۔ وہ اسے ہر وقت ہنستی مسکراتی نظر آتی، کبھی تنہائی میں روتی ہو، اس کا اسے کبھی علم نہ ہو سکا۔ عاظم سارم کی شادی کے بعد مشکل سے سال بھر زندہ رہا۔ وہ اوپر سے اتنی ہی لکھا کر آیا تھا۔ جانے سے پہلے اس کے پاس جو جائیداد تھی وہ اس نے سارم کے بجائے اپنی بہو کے نام کر دی۔ اس طرح سارا 2 فلیٹوں اور اس گھر کی، جس میں وہ قیام پذیر تھے، مالک بن گئی تھی۔ اے بھائی مالک مکان، ہم پر رحم کرنا، کہیں ہمیں گھر سے نکال نہ دینا، سارم اسے چھیڑتا۔
گھر میں رہنا ہے تو کرایہ دینا ہوگا۔ سارا نظر ترچھی کر کے اکڑ کر کہتی، اوئے شاباش۔ سارم آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتا، پھر اندر بیٹھے ہوئے اپنے باپ سے مخاطب ہوتا، بابا، سارا اس مکان میں رہنے کا آپ سے کرایہ مانگ رہی ہے اور بنائے اسے مالک مکان۔ اندر سے آواز آتی، سارا ایسا خواب میں بھی نہیں کر سکتی۔ کیا بات ہے بھائی، بہو کا جادو تو سسر کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اوئے، کیا پلا دیا تو نے میرے باپ کو؟ مجھے تو پلا، مجھے بھی تو پلا، سارم شریر لہجے میں کہتا۔ آپ کو پلانے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بن پیے ہی ہمارے دیوانے ہیں۔ سارا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی، یار یہ محبت بھی کیا چیز ہے، سارم جیسے اپنے آپ کو کہتا۔ دنیا کی انمول شے، سارا بڑے یقین سے کہتی۔ ہاں سچ کہا تم نے، دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے پیسے سے سوائے محبت کے، سارم بے اختیار کہتا۔ پھر پوچھتا، سارا ایک بات بتاؤ، تم خوش تو ہو نا؟ ہاں سارم، تمہیں شک کیوں ہے؟ میں بہت خوش ہوں، اور خیر سے اب تو میں 2 فلیٹوں اور اس مکان کی مالک بھی ہوں۔ تمہیں تو میں چٹکیوں میں بے دخل کر سکتی ہوں اس مکان سے۔ یہ کہہ کر وہ زبان نکال کر اسے منہ چڑھاتی اور پھر دونوں کہا مار کر ہنستے۔ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا عازم ان کی خوشی بھرے لہجے کہے سنتا تو اس کا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ سارم کی عادت تھی کہ ہفتہ 10 دن میں جب بھی اس کا موڈ ہوتا وہ عازم کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا۔ ایک دن جب سارم اپنے باپ کے پاؤں دبا رہا تھا تو سارا بھی کمرے میں داخل ہو گئی اور اسے پاؤں دباتے دیکھ کر بولی، ہٹو سارم، میں دباؤں گی بابا کے پاؤں۔ یہ سن کر عازم علی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے پیر سمیٹ کر بولا، نہیں سارا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں بابا، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ سارا حیرت سے بولی۔ دیکھو سارا، مجھ پر جذباتی دباؤ مت ڈالو، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے پاؤں دباؤ۔ ہاں بابا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سارم گردن ہلاتا ہوا بولا۔ بابا، آپ جانتے نہیں ہیں اسے، یہ بڑی چالاک ہے، اس نے آپ کی جائیداد پر قبضہ کر ہی لیا ہے، اب یہ آپ پر بھی قبضہ جمانے کے چکر میں ہے۔ اصل میں بابا یہ چاہتی ہے کہ سارم کے پاس کچھ نہ رہے، اب میرے پاس جنت تو ہے نہیں، یہ چاہتی ہے کہ جنت کا دروازہ بھی نہ رہے۔ بابا آپ لیٹے، میں دیکھتا ہوں کون چھینتا ہے مجھ سے میرا جنت کا دروازہ۔ او شیطان کے بچے، عازم علی نے مسکرا کر کہا۔ سارا، تم اس کی بات کا برا نہ ماننا۔ اس سے پہلے کہ سارا کوئی جواب دیتی سارم بولا، بابا آپ ایک بات تو مانیں گے، عورت ہوتی ہے فساد کی جڑ، دیکھیں اس نے کس خوبصورتی سے ہمارے درمیان جھگڑا کر دیا۔ او گدھے، عازم علی نے اسے پھر ڈانٹا۔ بابا صرف گدھا میری شان کے خلاف ہے، ہاں اگر آپ اس کے آگے پیچھے بچہ لگا دے تو پھر میں قبول کر لوں گا، ویسے بھی بابا میں ابھی بچہ تو ہوں، پورا گدھا کہاں ہوا ہوں۔ سارم بڑی معصومیت سے بولتا۔ سارا کا ہنستے ہنستے برا حال ہو جاتا۔ بس وہ رات عازم علی کے لیے آخری رات تھی، سارم کا جنت کا دروازہ اس رات ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ رات کو جانے کس وقت اس کا دل آپے سے باہر ہوا اور یوں عازم علی سوتے میں چل بسا۔ باپ کی موت کے بعد سارم اور سارا کا اس گھر میں دل نہ لگا۔ انہوں نے دونوں فلیٹ اور مکان بیچ کر نارتھ ناظم آباد میں ایک بڑا مکان لے لیا، ایک چھوٹی گاڑی خرید لی، کچھ نئی چیزیں خرید لی۔ اب اس نے پروڈکشن کی طرف توجہ کی، اس نے محسن نقوی سے بات کر لی، وہ اپنے ہی ادارے کے لیے کمرشل فلمیں پروڈیوس کرنے لگا۔ رائٹر وہ تھا ہی، ساتھ میں ایڈیٹنگ سیکھ لی، فوٹوگرافی اس کا شوق تھا۔ بندہ رائٹر اور ایڈیٹر ہو تو پھر اسے ڈائریکٹر بنتے دیر نہیں لگتی۔ اب اس نے پروڈکشن کا دائرہ وسیع کیا، کچھ ڈاکیومنٹری فلمیں بھی بنائیں۔ 3-4 سال بعد اس نے اشتہاری دنیا سے باہر قدم نکالے، الیکٹرانک میڈیا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک ٹی وی چینل کے لیے اس نے مختلف کام کیے، ساتھ میں کاسموس 3 کا بھی کام کرتا رہا۔ وہ محسن نقوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی محسن نقوی اسے چھوڑنا چاہتے تھے، تاہم وہ اس کی ضرورتوں سے بھی واقف تھے، لہٰذا وہ اس کے بہتر مستقبل اور اپنے ادارے کے مفاد میں جو بھی ممکن ہوتا سارم کے ساتھ رعایت برتتے رہتے۔ سارم اب اتنا کما لیتا تھا کہ 2 جانوں کے لیے بہت تھا، گھر اپنا تھا، گاڑی تھی، گھر میں ہر آسائش موجود تھی، ملک کے تمام تفریحی مقامات پر وہ ہو آئے تھے، دوست احباب تھے۔ سارا کا چھوٹا بھائی ظفر اس سے فون پر بات کر لیتا تھا۔ اب وہ مراد علی خان کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ اس نے کئی بار سارا کو آفر کی تھی، باجی آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ سارا نے اس کی پیشکش کو ہمیشہ سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ ظفر تم جانتے ہو کہ اس گھر میں مجھے سب کچھ حاصل ہے، پھر میں اپنے باپ کے پیسے کی کیوں خواہش کروں، ایسے باپ کی جس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر سے کسی فالتو بلی کی طرح نکال ڈالا۔
یہ حقیقت تھی کہ سارہ کو پیسے سے لگاؤ نہیں تھا، وہ ایک اچھی خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ اگر اسے اس سے کم درجے کی زندگی بھی گزارنا پڑتی تو وہ بھی خوشی سے گزار لیتی۔ اسے پیسہ نہیں، سچی محبت چاہیے تھی جو اسے میسر ہو گئی تھی۔ البتہ اس کی زندگی میں ایک کمی ضرور تھی، اسے بچے کی شدید خواہش تھی۔ وہ بچے کے لیے تڑپ کر رہ جاتی۔ بچے کے سلسلے میں اس نے کیا کیا جتن نہ کیے، لیکن اب تک کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ اس طرح 7 سال گزر گئے تھے، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ شادی کو اتنے سال ہو چکے ہیں۔ ملک میں اب ٹی وی چینلوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ سارہ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ ٹی وی کے چھوٹے موٹے پروگرام چھوڑ کر ڈرامے کی طرف متوجہ دے اور کوئی بڑا ڈرامہ سیریل بنائے۔ ڈرامہ سیریل کے لیے بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ تب دونوں نے طے کیا کہ یہ مکان بیچ دیا جائے اور کسی کرائے کے مکان میں چل کر رہا جائے یا کوئی چھوٹا مکان خرید لیا جائے۔ سارم نے فوراً مکان کا سودا کر لیا۔ اسی اثنا میں سارم کو اس آصف زدہ مکان کا پتہ چلا تو اس نے جبار ناصر سے ذکر کیا۔ مکان سستا مل رہا ہے اور اس لیے سارم نے یہ مکان خرید لیا اور اپنا مکان بیچ کر جو رقم باقی بچی اس نے اسے پروڈکشن ہاؤس کھول لیا۔ سارم اور سارہ کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر پہلے دن کی طرح جان دیتے تھے۔ ایک محرومی ضرور تھی کہ ان کے گھر کے آنگن میں کسی ننھے بچے کے قدم نہیں پڑے تھے، لیکن اس محرومی نے کبھی آپس کی محبت میں کوئی فرق نہ لایا تھا۔ مراد علی خان کا خیال تھا کہ سارم سارہ کو ترقی کا زینہ بنائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ سارہ اس کے گھر کی زینت تھی، اس کے دل کا قرار تھی، وہ صرف اس کی تھی، اس کے لیے تھی۔ سارہ نے اپنے باپ سے بڑے یقین سے کہا تھا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ سارم نے محبت کے ساتھ اسے ایک باوقار زندگی بھی دی تھی۔ اور جب ظفر کا فون آیا کہ ڈیڈی کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ اسپتال میں ہیں اور سارہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو سارم نے اپنی اور اپنے باپ کی توہین کو بھلا کر سارہ کو اسپتال چلنے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے اپنا اور اپنے باپ کی توہین کا بدلہ لے سکتا تھا۔ اب سارہ 7 سال کے بعد اپنے باپ سے ملنے جا رہی تھی۔ اس کے دل کی عجیب کیفیت تھی۔ باپ کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کی جھلکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سارم گاڑی چلاتے ہوئے بار بار سارہ کے چہرے کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ وہ گمسم بیٹھی تھی۔ سارم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتا۔ سارہ پریشان مت ہو، وہ خطرے سے باہر ہے، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سارہ کھوئی کھوئی آنکھوں سے سارم کی طرف دیکھتی اور ان تسلی آمیز لفظوں کے لیے سارم کی ممنون ہو جاتی۔ اسپتال پہنچے تو ظفر ICU کے باہر ہی بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ سارہ سارم کو دیکھ کر ان کی طرف تیزی سے آیا، یہ لوگ بھی اس کی طرف بے قراری سے بڑھے۔ سارہ نے ظفر کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، کہاں ہے ڈیڈی؟ باجی وہ آپ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے۔ سارہ نہیں آئی؟ ابھی تک سارہ کیوں نہیں آئی؟ میں انہیں تسلی دے رہا تھا کہ باجی بس آنے والی ہوگی۔ میں نے انہیں تسلی دی، جانے کب آئے گی وہ، میرے پاس وقت کہاں ہے۔ اتنا کہا اور پھر اچانک ان کی حالت بگڑنے لگی۔ فوراً انہیں آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ وہ وہیں ہیں، آؤ ظفر وہاں چلیں، سارم نے کہا اور سارہ کا ہاتھ تھام کر تیز تیز آپریشن تھیٹر کی جانب لپکا۔ آپریشن تھیٹر سے اسی وقت ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ ظفر نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، ڈاکٹر ڈیڈی کیسے ہیں؟ انہیں بتائیے کہ باجی آ گئی ہیں۔ سوری مسٹر ظفر، اب وہ کچھ سننے کے قابل نہیں رہے، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اوہ! ظفر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ سارہ کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی، اوہ ڈیڈی، آپ نے میرے آنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ سارم نے دونوں بہن بھائیوں کو اپنے بازو میں لے لیا۔ اسے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ جاتے ہوئے باپ بیٹی سے آخری ملاقات نہ کر سکا۔ جانے مراد علی خان کیا کہنا چاہتا تھا، کیا سننا چاہتا تھا، نہ کہہ سکا نہ سن سکا۔ اب آگے جمعرات آئی تو اسرار ناصر کا صبح صبح فون آ گیا، سارم بھائی یاد ہے نا، آج شاہ صاحب کو گھر لانا ہے۔ ہاں یار مجھے یاد ہے۔ اسرار کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم شاہ صاحب کو ٹیکسی میں بٹھا کر لے آؤ؟ سارم نے پوچھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ بھی ساتھ ہو، اسرار نے مشورہ دیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا، پھر تم میرا سہراب گوٹ پر انتظار کرو، میں گاڑی لے کر پہنچ جاتا ہوں۔ سارم نے پھر اس سے وقت لے لیا اور وہ دونوں آستانہ کمالیہ پہنچ گئے۔ گھر کے نزدیک پہنچ کر سارم نے گاڑی کا ہارن دیا اور ابھی اس نے گاڑی سیڑھیوں کے سامنے کھڑی ہی کی تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا اور شاہ صاحب سفید کرتے پاجامے میں ملبوس گیٹ سے برآمد ہوئے اور سیڑھیاں اتر کر گاڑی کی طرف بڑھے۔
गेट से निकलते ही किसी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इन दोनों में से कोई न देख सका कि दरवाज़ा किसने बंद किया। इसरार नासिर और सारिम दोनों ही गाड़ी से बाहर आ गए थे। इसरार नासिर ने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर शाह साहब को आगे बैठने का इशारा किया। जब वो अगली सीट पर बैठ गए तो इसरार नासिर खुद पिछली सीट पर बैठ गया। शाह साहब चले। सारिम ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इजाज़त चाही। हाँ भाई चलो, अब यहाँ खड़े रहकर क्या करना है, शाह साहब ने कहा। अभी उसने गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि उसकी जेब में पड़े मोबाइल की घंटी बजी। सारिम ने जेब से मोबाइल निकालकर फ़ोन की स्क्रीन को देखा। किसका फ़ोन है, इसरार ने पूछा। ये तो सारा का फ़ोन है, अल्लाह रहम करे। सारिम ने फ़िक्रमंद होकर मोबाइल अपने कान से लगाया। हाँ हेलो सारा, खैरियत, सारिम ने बेचैनी से पूछा। आप कहाँ हैं इस वक्त, उधर से सारा ने बेकरारी से कहा। घर पर है, बस निकल रहे हैं, सारिम ने बताया। सारिम जल्दी आए, इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। हुआ क्या, कुछ बताओ तो। खाला सुजू बेहोश हो गई है, सारा ने घबराहट भरे लहजे में कहा। अच्छा, एक मिनट। सारिम ने मोबाइल कान से हटाकर शाह साहब को घर की सूरत हाल बताई। मुर्दार खोर अपनी खबाजत से बाज नहीं आएगा, शाह साहब ने गुस्से से कहा। फिर सारिम से मुखातिब होकर बोले, अपनी बेगम से कहो परेशान ना हो, हम आ रहे हैं। बेहोश होने वाली हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही उठकर बैठ जाएगी। सारिम ने शाह साहब की कही हुई बात सारा के गोश गुजार कर दी। ठीक है सारिम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, ये कहकर सारा ने फ़ोन बंद कर दिया। सारिम ने मोबाइल ऑफ करके जेब में डाला और स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी कच्ची सड़क पर ले आया। कच्ची सड़क ख़त्म होते ही गाड़ी सुपर हाईवे पर आ गई। सारिम ने स्पीड बढ़ाई, गाड़ी हवा से बातें करने लगी। सारिम की कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द घर पहुँच जाए। भाई गाड़ी आहिस्ता चलाए, ऐसा ना हो कि हम घर ही ना पहुँचे, शाह साहब ने तनबीह की। जी बेहतर, सारिम ने सादतमंदी से कहा और गाड़ी की स्पीड मुअत्तदिल कर दी। गाड़ी में खामोशी छाई थी, सब अपनी अपनी सोच में सरगर्दा थे। सारिम को अपनी बीवी की फिक्र थी, शाह साहब इसी शरई मखलूक के बारे में फ़िक्रमंद थे। इसरार नासिर पीछे बैठा उस खूनी पंजे के बारे में सोच रहा था जिसे शाह साहब ने कैंची से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था और उससे कहा था कि वो कागज़ में लिपटे और नीचे और पंजे को रास्ते में कहीं फेंकता जाए। लेकिन उसने कागज़ की पुड़िया को फेंकने की बजाय हिफाजत से अपने बटुए में रख लिया था। शाह साहब को अचानक जाने उस पंजे का कैसे ख्याल आया। उन्होंने पलटकर पीछे देखा और इसरार नासिर से मुखातिब होकर बोले, क्यों मियाँ, तुमने वो पंजा और राख फेंक दी थी? जी शाह साहब, मैंने वो कागज़ में बंधा हुआ पंजा और राख फेंक दी थी, इसरार नासिर ने सरासर झूठ बोला। अच्छा, शाह साहब ने बड़ा खींच कर अच्छा कहा। उनका लहजा बताता था कि उन्होंने इसरार के बयान पर यकीन नहीं किया। वो कुछ देर खामोश रहे और इसरार नासिर दिल ही दिल में दुआ मांगता रहा कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए। जब कुछ वक्त गुजर गया तो इसरार को यकीन हो गया कि शाह साहब ने उसकी बात पर यकीन कर लिया है। उसे इस एहसास से यकगुना सुकून हुआ। वो पुश्त लगाकर आराम से पाँव फैलाकर बैठ गया। शाह साहब ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और अपनी चमकीली आंखों से मुसलसल इसरार को देखते रहे। इसरार उनसे आंखें ना मिला सका। उसने अपनी आंखें फ़ौरन झुका ली। मियाँ, वो आपके गुरु का क्या नाम है? आपके गुरु का क्या नाम है? मेरे गुरु? इसरार नासिर ने हैरत से सवाल किया। लेकिन शाह साहब के मुंह से गुरु का लफ्ज़ निकलते ही उसके अंदर से जान निकलने लगी। अरे भई, वही महबूब आपके कदमों में, असली आमिल जन्नात। कौन से बाबा है वो? शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें उनका नाम याद नहीं आ रहा। अब इसरार के लिए कोई जाए मुफर ना रही थी। सारे इन दोनों का मुकालमा बड़े गौर से सुन रहा था और अपने तौर पर मानी अखज़ करने की कोशिश भी कर रहा था। इसरार ने देखा कि वो अब घिर गया है तो उसने बड़े मरे हुए लहजे में कहा, बाबा कंबल। हाँ, बाबा कंबल। मियाँ, ये तुम्हारा बाबा हमारे पास आया था। शाह साहब, मुझे हाजरात सिखा दे। अब भला बताओ, हम उसे कैसे हाजरात सिखा देते? हाजरात सीखना इतना ही आसान है क्या? इसरार ने इस इंकशाफ पर चौंक कर शाह साहब की तरफ देखा। देखो मियाँ, तुम किस चक्कर में पड़े हो, तुम्हें मालूम है कि जादू सीखना और सिखाना दोनों कुफ्र है मियाँ। मुसलमान के बच्चे हो तो मुसलमान ही रहो, काफिर ना बनो। शाह साहब का लहजा तल्ख हो गया। भाई सारिम भाई, गाड़ी रोकना। इसरार नासिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों, खैरियत? सारिम ने गाड़ी रोकने की बजाय उससे पूछा। मैं यहाँ उतर जाऊँ? मुझे एक काम याद आ गया है। उसके लहजे में बेयकीनी थी। नहीं इसरार, मेरे साथ घर चलो, सारिम ने इसरार किया।
سارم میاں، یہ ہمارے ساتھ کہاں گھر جائیں گے؟ یہ جادو سیکھنے کے چکر میں ہیں۔ انہوں نے وہ خونی پنجے کے کٹے ہوئے ٹکڑے اور جلے ہوئے کپڑے کی راکھ اپنے مہاراج بابا کمبل کو پہنچا دی ہے۔ شاہ صاحب نے ہنس کر کہا۔ اس انکشاف پر اسرار ناصر پانی پانی ہو گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا اور ہاتھ پیروں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی، کچھ بولا نہ گیا۔ بھائی، یہ اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو انہیں یہیں اتار دو، شاہ صاحب نے سارم سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں نہیں سارم بھائی، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اسرار ناصر گھبرا کر بولا۔ میاں، کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ اس جادو وادو میں کچھ نہیں رکھا، یہ کھلا شرک ہے، تباہی کا راستہ۔ اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ اگر واپس نہ لوٹے تو مٹ جاؤ گے۔ ویسے ہمیں تو تم مٹتے ہی نظر آ رہے ہو، شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ سارم اسرار ناصر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، بس اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ جبار کا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور کرتا کراتا کچھ نہیں۔ بڑی مشکل سے میٹرک پاس کیا ہے۔ جبار کوشش کر کے کہیں چھوٹی موٹی ملازمت دلوا بھی دیتا تو وہ 2-4 ماہ کام کر کے اسے چھوڑ دیتا۔ یہ بات تو جبار نے بتائی تھی اسے کہ وہ پیروں فقیروں کے چکر میں رہتا ہے، لیکن یہ بات آج ہی اسے پتہ چلی کہ وہ جادو سیکھنے کے چکر میں ہے اور اس نے بابا کمبل کو اپنا گرو بنایا ہوا ہے۔ سارم نے طے کر لیا تھا کہ وہ جبار کو آج کی گفتگو سے ضرور سے آگاہ کرے گا تاکہ وہ اس کو تباہی کے راستے سے روکے۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر چل کر ایمان تو ہاتھ سے جاتا ہی تھا، ساتھ ہی دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی تھی۔ سارم نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست کا بھائی کفر کی حالت میں مرے اور ہمیشہ آگ میں جلتا رہے۔ سارم کے گھر سے نکلتے ہی سارا نے سوچا کہ جلدی جلدی گھر کے کام نپٹا لو۔ اس نے خالہ سجو کو صفائی پر لگایا اور خود کچن میں چلی گئی۔ کچن میں تھا ہی کیا سمیٹنے کو، ناشتے کے 2-4 برتن تھے۔ اس نے خالہ سجو کا انتظار کیے بغیر خود ہی دھو ڈالے اور پھر دوپہر کے کھانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ممکن ہے شاہ صاحب بھی کھانے میں شریک ہو جائیں، اس لیے کچھ بہتر ہی پکانا ہوگا۔ اس نے خالہ سجو سے مشورہ کیا، دوپہر کے کھانے کا طے کیا۔ سارا کو اندازہ تھا کہ سارم کتنی دیر میں شاہ صاحب کو لے کر آ جائے گا۔ اسی حساب سے وہ چاہتی تھی کہ شاہ صاحب آئیں تو گھر صاف ستھرا ہو چکا ہو۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے شاہ صاحب اوپر بھی جائے، اس لیے اوپر کا پورشن بھی صاف رہنا چاہیے۔ سارا بیڈ روم کی چابی لے کر اوپر چلی گئی اور خالہ سجو سے کہتی گئی، خالہ اوپر آ جانا۔ اچھا بی بی، میں آتی ہوں، تم چلو۔ وہ لاؤنج کی صفائی میں لگی تھی۔ سارا نے زینے کے اوپر کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے شدید بدبو کا بھبکا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنی ناک پر دوپٹہ رکھ لیا۔ یہ گوشت کے سڑنے کی بدبو تھی۔ وہ تذبذب میں پڑ گئی، اوپر کے بیڈ روم میں جائے کہ نہیں۔ اتنے میں نیچے سے خالہ سجو کی چیخ سنائی دی۔ یہ ایسی چیخ تھی کہ سارا کا دل لرز اٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے خالہ سجو کا گلا دبا دیا ہو یا گلے پر چھری پھیر دی ہو۔ بڑی دل خراش چیخ تھی۔ سارا نے اوپر جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور دھڑا دھڑ زینہ اترتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ خالہ سجو زینے کے دروازے کے سامنے ہی قالین پر گھٹری بنی پڑی تھی۔ اس نے خالہ سجو کو سیدھا کیا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سارا نے اپنے حواس بحال رکھے۔ اس نے خالہ سجو کے ہاتھ پاؤں ملے لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ تب اس نے فریج سے ٹھنڈی بوتل نکال کر خالہ سجو کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے آوازیں دی، خالہ سجو اٹھو، ہوش میں آؤ۔ لیکن اس پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، نہ آوازوں کا۔ سارا نے گھڑی دیکھی۔ اس کے اندازے کے مطابق سارم شاہ صاحب کے ٹھکانے پر پہنچ چکا ہوگا یا واپس آ رہا ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ اسے گھر کی پوزیشن بتا دی جائے۔ سارا نے فون کر کے سارم کو بتا دیا کہ خالہ سجو بے ہوش ہو گئی ہے۔ ادھر سے سارم کا جواب آیا کہ فکر مت کرو، ہم آ رہے ہیں، وہ ہمارے آنے تک ہوش میں آ جائے گی۔ سارا اس کال کے بعد مطمئن ہو گئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ 5-10 منٹ گزرے ہوں گے کہ خالہ سجو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا ہوا بی بی؟ وہ کچھ اس طرح اٹھی کہ سارا پریشان ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا؟ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ خالہ سجو تعجب سے بولی۔ کچھ اس طرح جیسے اسے اپنی بے ہوشی کا یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ ہاں، نہ صرف تم بے ہوش ہو گئی تھی بلکہ چیخی بھی تھی، کچھ اس بری طرح جیسے تمہارا کسی نے گلا دبا دیا ہو۔ میں اوپر سے پریشان ہو کر ڈرتی ہوئی بھاگ کر آئی ہوں اور دیکھا تم بے ہوش تھی۔ بی بی، مجھے تو کچھ یاد نہیں، بس اتنا ضرور ہوا کہ کام کرتے کرتے اچانک آنکھوں کے سامنے سیاہ پردہ سا آ گیا اور پھر فوراً ہی آنکھوں کا اندھیرا دور ہو گیا۔
वो आंखों का अंधेरा फौरन ही दूर नहीं हुआ। तुम्हें होश में आने में 10-15 मिनट लगे हैं। पानी की पूरी बोतल मैंने तुम्हारे मुंह पर छींटे मार मार कर खाली कर दी है। आय हाय बीबी, खाला सज्जू ने अपनी कमीज की तरफ देखा। तुमने तो मुझे पूरा ही भिगो दिया। फिर क्या करती खाला, तुमने मुझे डरा ही दिया था। सारा उठते हुए बोली। अच्छा, अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं बीबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुस्कुराकर बोली। बस तो फिर काम निपटा लो जल्दी जल्दी, वो लोग आने ही वाले होंगे, सारा ने बताया। काम तो निमट गया, बस ऊपर का बेडरूम रह गया है, मैं वो करती हूँ, खाला सज्जू ने कहा। मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। सारा नहीं चाहती थी कि वो अकेली ऊपर जाए। आ जाए फिर, खाला सज्जू बोली। वो दोनों ऊपर पहुंची। इस मर्तबा किसी किस्म की बदबू महसूस न हुई। खाला सज्जू ने सारा से चाबी लेकर ऊपर का कमरा खोला। अभी दरवाज़ा खोला ही था कि एकदम बदबू का भभका आया। सारा ने फौरन अपने मुंह पर दुपट्टा रखा। ये कैसी बदबू है? शायद अंदर कोई चूहा वगैरह मर गया है। खाला सज्जू ने अपना ख्याल जाहिर किया और दरवाजे में दाखिल हुई। अंदर कोई चीज़ नज़र ना आई और बदबू भी फौरन ही गायब हो गई। खाला सज्जू जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगी। इतने में कॉल बेल की आवाज़ आई। मेरा ख्याल है वो लोग आ गए हैं। सारा उसकी खिड़की की तरफ देख बढ़ी, जहाँ से गेट के बाहर का मंजर दिखाई देता था। वो तीनों दरवाजे पर खड़े थे। सारा ने शाह साहब को गौर से देखा। फिर वो खाला सज्जू की तरफ देखकर बोली, खाला सज्जू, जाओ जल्दी से गेट खोल दो। खाला सज्जू दरवाजे की तरफ बढ़ी। अचानक खिड़की का शीशा टूटने की आवाज़ आई। यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने शीशे पर भारी चीज़ मारी हो। पहले ठक की आवाज़ आई, इसके बाद शीशा टूटकर गिरने लगी। खाला सज्जू फौरन पलट कर आई। उसने सारा का हाथ पकड़ा और बोली, आओ बीबी, मेरे साथ नीचे चलो। सारा खामोशी से उसके साथ चल दी। नीचे पहुंचकर सारा कुर्सी खसकाकर बैठ गई और खाला सज्जू बाहर का दरवाज़ा खोलने चली गई। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।